بنگال صوبہ، جس میں موجودہ بنگلہ دیش، بہار اور اڈیشہ شامل تھے، 18ویں صدی کے اوائل میں مغل سلطنت کا سب سے زرخیز اور دولت مند خطہ تھا۔ بنگال سے ریشم، مثالیں اور کپاس کی تجارت سے کمپنی کو زبردست منافع ہوتا تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی، جو شروع میں صرف تجارتی حقوق رکھتی تھی، اب یہاں کے سیاسی کنٹرول کے خواہشمند تھی۔ 1756 میں سراج الدولہ بنگال کا نواب بنا۔ وہ ایک نوجوان بہمت کمپنی کی بڑھتی ہوئی طاقت کو محدود کرنے کا خواہشمند تھا۔ نواب نے انگریزوں کو کلکتہ میں اپنی بستیوں اور تجارتی مراکز یعنی فیکٹریوں کو قلعہ بند کرنے سے منع کیا، لیکن انگریزوں نے اس حکم کو نظر انداز کر دیا۔ سراج الدولہ نے فوجی کارروائی کرتے ہوئے 1756 میں کلکتہ میں انگریزی قلعہ فورٹ ولیم پر قبضہ کر لیا۔ جب نواب نے کلکتہ پر قبضہ کیا تو انگریزوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اس نے اپنی قیدیوں کو ایک تنگ کوٹری میں بند کر دیا۔ یہاں دم گھٹنے سے بہت سے انگریز فوجی ہلاک ہو گئے۔ اس واقعے کو بلیک ہول آف کلکتہ کا نام دے کر نواب کی شبیہ کو بری طرح نقصان پہنچایا گیا، اور یہ واقعہ برطانوی فوجی کارروائی کا جواز بن گیا۔ اس کے جواب میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے مدارس یعنی چنئی سے ایک اہم سپہ سالار رابرٹ کلائیو کی قیادت میں ایک بڑی بحری اور فوجی قوت بنگال بھیجی۔ کلائیو نے کلکتہ کو دوبارہ حاصل کیا اور معاہدہ کرنے پر نواب کو مجبور کر دیا، جو کمپنی کے حق میں تھا۔ کلائیو کی طرف سے اب اس معاہدے کے اتفاق کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے سراج الدولہ کو مکمل طور پر ہٹانے کا منصوبہ بنایا۔ کلائیو نے نواب کے دربار کے 3 کلیدی افراد کے ساتھ خفیہ سازش کی، جس میں میر جعفر، جو نواب کا سپہ سالار تھا، جسے آئندہ نواب بنانے کا وعدہ کیا گیا، جگت سنگھ، جو بنگال کا سب سے بڑا بینکر، جو نواب سے خوش نہیں تھا، اومی چند، ایک بڑا سوداگر جو سازش کا بھانڈا پھوڑنے کی دھمکی دے رہا تھا، جسے کلائیو نے دھوکے سے ایک جعلی معاہدہ دکھا کر خاموش کرایا۔ معاہدہ غداری پر طے پایا کہ جب جنگ شروع ہوگی تو میر جعفر کی قیادت میں فوج کا بڑا حصہ غیر فعال رہے گا اور انگریز آسانی سے جیت جائیں گے۔ سراج الدولہ کے پاس تقریباً 5 لاکھ فوجی تھے، جبکہ کلائیوں کی فوج بامشکل 3000 سپاہیوں پر مشتمل تھی، جن میں سے اکثریت ہندوستانی سپاہیوں کی تھی۔ نواب کی وفادار جنرل میر مدن نے ابتدائی طور پر انگریزوں کو شدید نقصان پہنچایا، تاہم میر جعفر کی ہدایت پر میر مدن کے مارے جانے کے بعد نواب کو پیچھے ہٹنے کا مشورہ دیا گیا۔ جب سراج الدولہ نے میر جعفر سے جنگ جاری رکھنے کا مطالبہ کیا تو اس نے اپنی پوری فوج کو غیر فعال کر دیا۔ باقی ماندہ نواب کی فوج بھی میر جعفر کی غیر جانبداری کی بحث حوصلہ ہار بیٹھی اور مشتعل ہو گئی۔ کلائیوں کو کم فوج کے باوجود بڑی آسانی سے فتح حاصل ہو گئی۔ سراج الدولہ کا انجام یہ تھا کہ سراج الدولہ کو شکست کے بعد فرار ہوتے ہوئے میر جعفر کے بیٹے میرن نے گرفتار کرایا اور اس کو قتل کر دیا۔ کلائیوں نے میر جعفر کو نواب بنا دیا، لیکن وہ مکمل طور پر انگریزوں کے کنٹرول میں تھا۔ اس کی نوابی کے بدلے میں کمپنی کو وسیع زمینیں اور تجارتی امارات حاصل ہوئے۔ کلائیوں اور کمپنی کے دیگر افسران کو ذاتی تحفے کے طور پر کروڑوں روپے کی بھاری رقم اور جواہرات ملے۔ بکسر کی جنگ کا دیوانی اصول یہ تھا کہ میر جعفر جلد ہی انگریزوں کے بے پناہ مالیاتی مانگوں سے تنگ آ گیا۔ اس کے بعد نواب بننے میر قاسم نے بھی انگریزوں کے مداخلت ختم کرنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں بکسر کی جنگ 1764 میں لڑی گئی۔ بکسر کی جنگ میں میر قاسم کے متحدہ فوج کو انگریزوں نے فیصلہ کن شکست دی۔ 1765 میں معاہدہ الہ آباد کے تحت مغل شہنشاہ شاہ عالم ثانی نے بنگال، بہار اور انڈیشیا کی دیوانی محصول جمع کرانے کا حق کا اختیار ایسٹ انڈیا کمپنی کو دے دیا۔ اس کے ساتھ ہی بنگال کی سیاسی مالیاتی طاقت پر کمپنی کا مکمل کنٹرول قائم ہو گیا۔ بنگال کی فتح
پلاسی کی جنگ نے برصغیر کی تاریخ میں ایک نئی دور کا آغاز کیا اور بنگال پر برطانوی سامراج کی بنیاد رکھ دی۔